پھر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو امی ہیں۔ امی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ تو کیا جاتا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، لیکن امی کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی فارمل علم نہ ہو، یعنی کہ باقاعدہ اس نے کسی ادارے سے یا کسی استاد سے علم نہ حاصل کیا ہو تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی نبی الامی کہا جاتا ہے، اور اسی امی لفظ سے امت بھی بنا ہے۔ لیکن امی کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج اکثر امت جو ہے وہ امی ہے، کیونکہ وہ ایم ایس سی ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، مگر ان کو قرآن نہیں آتا، یہ کتاب نہیں آتی، لہٰذا وہ امی ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جن کے پاس باقاعدہ کوئی علم نہیں ہوتا ہے تو پھر جو وہ بات کرتے ہیں وہ امانی سے کرتے ہیں۔ امانی لفظ جو ہے یہ منا سے ہے یا پھر من یون سے ہے، میم نون یا من یون سے ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ منی جو کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں مرد کے نطفے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ ذہن میں ایک تصور کا قائم کر لینا۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کی منی ہوتی ہے اس کے اندر انسان کا سارا نقشہ ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس کا کیلیبر کیا ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، گویا کہ اس کے اندر کوڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ انسان اپنی منی کے اندر ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو علم والے نہیں ہوتے اور ان کے پاس جو علم ہوتا ہے صرف ان کی اپنی کیا ہوتی ہیں، اپنے تصور، اپنی ذہن کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں غور کیا جائے تو بنی اسرائیل کی دو خامیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اپنی کتاب کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ ایک یہ کہ اپنی کتاب میں تبدیلی کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ صرف سننے کا تعلق رکھا ہوا ہے، یسمعون کلام اللہ۔ اور اب یہاں سے ان کا تیسرا جرم بیان کیا جا رہا ہے جو کہ آیت نمبر 79 میں آ رہا ہے۔